أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. رواه الباهقي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا یہ منہ کو صاف کرنے والا ہے اور رب کو راضی کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث اپنے اندر بہت سے معانی سموئے ہوئے ہیں۔ مسواک ایک بالش یا اس سے کم استعمال ہونے کی وجہ سے ایک لکڑی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو اپنے دانتوں پر عرضاً اور طولاً پھیرا جاتا ہے، اور مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک ہر نماز کی سنت ہے، یعنی ہر نماز سے پہلے وضو کرتے ہوئے مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک صحابی باقاعدہ، جیسے کان کے اوپر ہم قلم وغیرہ رکھتے ہیں سبق لکھتے ہوئے، تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، یا جس طرح درزی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناپ وغیرہ لکھتے ہوئے یا جو بھی، وہ اپنا ایک قلم اپنے کان کے اوپر رکھتا ہے، تو اس طرح وہ صحابی اپنا مسواک ہر وقت اپنے پاس رکھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے اور مسواک کرنے کا اہتمام کرنے کے لیے اسے اپنے کان کے اوپر رکھا کرتے تھے، تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ مسواک کرنے کے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فائدے بیان فرمائے۔ ایک، آپ کا منہ صاف رہتا ہے، اس سے کسی کو بدبو نہیں آتی، آپ کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، اور آپ کے جب دانت صاف رہتے ہیں تو آپ کا پھر معدہ بھی صاف رہتا ہے، کیونکہ جو چیز معدے میں جا رہی ہے اس نے دانتوں سے ہو کر گزرنا ہے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے تو اسے اپنے دانتوں سے چبانا ہے، کوئی بھی چیز کھانی ہے تو دانتوں سے لگ کر، اگر میلے ہوں گے تو میل معدے میں جائے گی، معدہ خراب ہوگا، آپ بیمار ہوں گے۔ تو گویا معلوم ہوا مطہرۃ للفم سے کہ صرف منہ صاف نہیں رہتا، پیٹ بھی صاف رہتا ہے، اور انسان پھر تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا دنیاوی فائدہ، اور اخروی فائدہ یہ ہے وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، کہ مسواک کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ یہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہو جائیں تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ علماء نے 70 سے زائد فائدے
مسواک کرنے کے صرف لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ مسواک کرنے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے سے انسان کی قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت یہ تیز رہتی ہے۔ اسی طرح سب سے اعلیٰ فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوتا ہے، پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور نشے کے نقصانات بھی 70 لکھے ہیں، اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسواک کرنے والے کی جان آرام سے نکل جاتی ہے، یعنی مرتے وقت اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ بہرحال بہت سے فوائد علماء نے لکھے ہیں، ہمارے پیش نظر سب سے بڑا یہی فائدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ حضور کا یہ اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس سے ومرضات للربی، جو دنیا میں ہمارا مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہر معاملے میں، تو ایک چھوٹا سا کام کرنے سے یعنی مسواک کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ میری آواز تو سب کو آ رہی ہے؟ جی جی سر جی صحیح آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے؟ کے بعد جی ماشاء اللہ۔ جی 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 بالکل کلیئر۔ اچھا، ایک بات میرے ذہن آ گئی، وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آیا ہم یہ جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، کیا اس سے مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے؟ سوال ہے۔ کیا ہم آج کل ہمارے ہاں یہی چلتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر لی جائے، بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں، خود بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح کے وقت، رات کو سوتے ہوئے۔ تو یاد رکھیے دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک سنت ہے دانت صاف کرنا، اور ایک سنت ہے مرضات للربی، رب کو راضی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یعنی وہ خاص لکڑی جو دانت صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے استعمال کرنا۔ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے، برش کر لینے سے یہ دانت صاف کرنے والی سنت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ خاص لکڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے دانتوں کی صفائی کے لیے، تو وہ دوسری سنت رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ آپ ہر وقت اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے، اور اس کے ذریعے دانت صاف کرنے کا وہ اہتمام کبھی نہیں ہو سکتا جو مسواک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے مسواک اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور کم از کم 5 نمازوں کے وقت لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اچھا ترکیب دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا پیر کے دن سے اہتمام کریں گے۔ السواک مبتدا ہے، مطہرۃ اس میں فاعل ہے، ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، لام جار ہے، حرف جار ہے، فم مجرور ہے،
جار مجرور متعلق ہو گئے مطہرتن کے ساتھ، اور مطہرتن اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر معطوف علیہ بن گیا. وہ عاطفہ مرضاتن، جی اس میں فاعل للرب، یہ اس کے ساتھ جار مجرور متعلق ہو گیا، جار مجرور مل کر متعلق ہونے کے بعد اس میں فاعل کے ساتھ یہ بن گیا معطوف. معطوف معطوف علیہ مل کر یہ خبر ہو گئی السواک کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. البخاری و مسلم. یہاں حدیث مبارکہ میں الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، اس سے مراد ہے وہی المنفقۃ، منفقہ یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، عطا کرنے والا ہاتھ، یہ بہتر ہے من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے. اس کے بھی نیچے لکھا ہوا ہے وہی السائلہ، یعنی مانگنے والے ہاتھ سے. تو شریعت مطہرہ کے اندر مانگنے والے کی ہمیشہ دل شکنی کی گئی ہے، حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور دینے والے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. بلکہ بعض جگہ تو اسلام کی بنیاد اسے قرار دیا، اور بنیادی ارکان میں سے آپ جانتے ہیں یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں سے دو چیزیں ایسی ہیں یعنی زکوٰۃ بھی اور حج بھی جس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، ایک میں اپنے اوپر، ایک کے دوسروں کے اوپر، لیکن بہرحال خرچ کرنے کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت کسی سے مانگتا ہے، بلا ضرورت سے مراد کوئی ایسی بنیادی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. تو جیسے آج کل لوگ جو ہے گھر میں کوئی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، قرضہ لے لیا، بیٹی کو جہیز دینا ہے، قرضہ لے لیا، فلاں ٹیپ ٹاپ کرنی ہے، اس کے لیے قرضہ لے لیا. ایک یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کسی سے مانگ لیتے ہیں یا قرض لے لیتے ہیں، یا کسی کو اپنی ضرورت سے آگاہ کر کے آپ اس سے لے لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بغیر ضرورت کے ایسے ہی بس ٹیپ ٹاپ کے لیے، اپنے خاندان میں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی سے قرضہ لے کر، کسی سے مانگ کر کوئی کام کرنا، فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے تو قیامت کے دن وہ مانگنا اس کے چہرے پر ایک نشان کی شکل میں ہوگا. خاموشن خدوشن کے الفاظ ہیں، اور ان کا معنی تو پھر نشان کا نہیں ہے، ان کا معنی ہے زخم ہوگا. ایک یہ ہے کہ صرف نشان ہو، ایک یہ ہے کہ چہرہ زخمی ہو. تو ایسے نشانات ہوں گے جیسے زخم کے نشانات ہوتے ہیں. تو یہ بڑی محرومی اور رسوائی کی بات ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے اور اپنی آخرت کو خراب کر دے، اور آخرت کے دن سب کے سامنے رسوا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. جی الید یہ اسم ہے اور موصوف ہے. العلیٰ یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا. خیر اس میں تفضیل ہے، من حرف جار ہے، پھر دوبارہ الید یہ
موصوف، السفلا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے خیرن کے ساتھ، اور خیرن جار مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو گئی الید العلیٰ کی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، غیبت کرنا زنا سے کیسے سخت ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی انسان جب زنا کرتا ہے تو وہ اسے جرم سمجھ کر کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس سے توبہ کی امید ہوتی ہے، اور زنا کی طرف انسان جلدی کر کے نہیں جاتا، اگر جائے بھی تو دو انسانوں سے متعلق ہے یہ چیز، تو عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، مرد اگر جانا بھی چاہے تو عورت اس کے لیے پھر راضی نہیں ہوتی۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں انسان عام طور پر مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے ہلکا سمجھتا ہے، اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس میں وہ مصروف رہتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، جب کسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں کچھ اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنی مجلس کو گرم کرنا ہوتا ہے، اپنی مجلس میں ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے کسی کی عزت کی دھجکیاں اڑ رہی ہیں، کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کسی بھی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی اس انداز میں کرنا کہ جب اسے معلوم ہو تو اسے دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس پر بڑی مذمت ہے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جب اس مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرتا تو اس کی عزت کو نیلام کرنا آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غیبت کرنا ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں ٹائم